بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایک ایسے زمانے میں لے کر جانے والا ہوں کہ جہاں جا کر آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ ایک بالکل ہی مختلف دنیا میں آ گئے ہیں۔ ایک ایسی جگہ کہ جہاں ہمارے زمانے سے بالکل مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک ایسا دور کہ جہاں ہماری فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں جا کر ہماری بائیولوجی بالکل ہی بدل کر رہ جاتی ہے۔ یہ زمانہ کتنی صدیوں پہلے گزرا ہے یہ جاننا مشکل ہے، کیونکہ باقی ہر چیز کی طرح ہمارا کیلنڈر اور ہماری تاریخیں بھی وہاں ہمارے زیادہ کام نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی وہاں موجود لوگوں، ان کی زبان، ان کی باتوں اور وہاں سے میرے آثار قدیمہ، انہیں دیکھ کر میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری ٹائم مشین کا کمپیوٹر اس جگہ اور اس زمانے کے متعلق جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہمیں ایک ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے۔ تو پھر چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم دی ٹائم ٹریول سیریز کی 10ویں قسط، کہ جس میں آج ہماری ٹائم مشین ہمیں ایک ایسے دور میں لے کر جائے گی کہ جہاں ایک بار پھر سے جانے کے لیے ذاتی طور پر میں کوئی پچھلے 32 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں شاید 4 یا 5 سال کا ایک بچہ ہی تھا کہ مونسون کی ایک رات بہت زوردار بارش ہوئی۔ شدید بجلی چمک رہی تھی اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف وہ نظر آتا تھا کہ جو بجلی کی گرج اور چمک میں دکھائی دے جائے۔ اس وقت میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور تب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بارش اور ایک عظیم سیلاب کا واقعہ۔ اس واقعے نے میرے دل پر اتنا گہرا اثر کیا کہ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی مجھے وہ رات اسی طرح یاد ہے کہ جیسے اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی حیران کن گہرائیوں میں جائیں، ایک مرتبہ میں آپ کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس سفر میں آپ کو میری ٹائم مشین کہاں کہاں لے کر جانے والی ہے۔ لوکیشن ان ناؤن، ملک ان ناؤن، تاریخ ان ناؤن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور یہ سال کون سا ہے یہ تو ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے، لیکن اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا دور چل رہا ہے اور انہیں اپنی قوم میں رہتے ہوئے کئی صدیاں بیت چکی ہیں۔ جی، صدیاں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس زمانے کا کیلنڈر ہمارے زمانے کی نسبت بہت مختلف طریقے سے چل رہا ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نوح ہمیں نہیں لگتا کہ تم کوئی نبی ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاتھ پیغام بھیجنا ہوتا تو وہ آسمان سے کسی فرشتے کے ہاتھ بھیجتا۔ ان لوگوں کا یہ جھگڑا ایک طویل عرصے تک چلتا ہے، لیکن ایک دن نوح علیہ السلام کی قوم کا غصہ اپنے عروج تک پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نوح تو پھر ٹھیک ہے کہ لے آؤ تم وہ کہ جس سے تم ہمیں ڈرائے چلے جا رہے ہو۔ اور ان کی اس خواہش کا جواب پھر اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ اس نامعلوم مقام پر ہلکی ہلکی کنیاں شروع ہوتی ہیں کہ جو دھیرے دھیرے ہلکی بارش میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک معمولی سی ڈریزل، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈریزل ایک موسلا دھار طوفان میں بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ طوفان بھی صرف ایک شروعات ہے۔ آہستہ آہستہ بادل مزید گہرے اور کالے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زمین پر ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گلیوں میں، شہروں میں، گھاٹیوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جانور اپنے اپنے بلوں سے نکل کر، اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر ایک جگہ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ لوگوں میں پریشانی اور الجھن واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فصلیں اور کھیت تباہ اور کچے گھر بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بارش کا سلسلہ نہیں رکتا، یہاں تک کہ آسمان کے دروازوں کو زوردار بارش سے کھول دیا جاتا ہے۔ کون سے دروازے؟ آگے چل کر ہم ان دروازوں کو بھی دیکھیں گے، اور ان دروازوں کے کھلنے کے ساتھ زمین سے بھی پانی پھوٹ پھوٹ کر ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر اور نیچے سے آنے والے پانی کے درمیان زمین ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے۔
ہر طرف لوگوں کی چیخ و پکار، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے محفوظ ٹھکانے کو تلاش کر رہا ہے۔ لیکن آج اس طوفان سے بچنا کسی کے نصیب میں نہیں۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر گلیوں میں بھاگتی پھر رہی ہے، اسے بچانے کی کوششیں کرتی ہوئی، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کرتی ہے۔ لیکن بارش اور طوفان ہے کہ وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے، حتیٰ کہ پانی اس عورت کے پیچھے پیچھے پہاڑ کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ عورت بچے کو لے کر مزید اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آسمان کے دروازوں اور زمین کے سوتوں سے پانی اس قدر تیزی سے نکل رہا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑ کے درمیان تک پہنچ جاتا ہے۔ اگینسٹ آل آڈز وہ عورت بچے کو بچانے کی ایک آخری کوشش اور بھی کرتی ہے کہ وہ اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی ہے، لیکن پانی وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر وہ اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کر سر سے اوپر اٹھا لیتی ہے، لیکن وہیں اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور پانی ان دونوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جس جگہ یہ واقعہ لکھا ہے وہاں آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس دن اللہ نے کسی پر رحم کرنا ہوتا تو وہ اس بچے اور اس کی ماں کے اوپر کرتا۔ دوسری طرف جو لوگ اس طوفان سے بچ جاتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک قوی الجثہ اور عظیم الشان بڑی سی ایک کشتی میں سوار ہیں کہ جس کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو لے کر بھی جاؤں گا۔ اس کشتی کے مسافروں نے خود کو سمندر کی روگ ویوز اور اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے پیٹریارخ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہمارے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان کا ایک بیٹا اپنے والد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کشتی سے اتر کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ اس سیلاب سے خود کو بچا لے گا، اور نوح علیہ السلام اسے پیچھے سے آواز دے کر بلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ٹھیک اسی وقت پہاڑ جیسی ایک عظیم الشان لہر ان دونوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور کشتی پلٹ کر اونچی اور خوفناک لہروں کے سپرد ہو جاتی ہے، اور یوں وہ لوگ کئی مہینوں تک کشتی پر موجود جانوروں سمیت پہاڑوں جیسی لہروں میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں ڈولتے رہتے ہیں۔ لیکن بالآخر بارش مدھم ہونا شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے پانی اترنا شروع ہوتا ہے، اور آخر کار یہ کشتی ایک پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ اس پر موجود لوگ نیچے اترتے ہیں، جانور کہ جو کئی مہینوں کے سفر سے لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں وہ اپنے لیے نئے نئے ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں، اور انسان اس کشتی پر موجود 80 انسان کشتی سے اترنے کے بعد وہاں پر ایک گاؤں آباد کرتے ہیں کہ جس سے پھر اس زمانے کا آغاز ہوتا ہے کہ جسے آج ہم جانتے ہیں، A world as we know it۔ یہ داستان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جو ایک ایسے زمانے میں آئے نبی تھے کہ جب لوگوں کی عمریں ہزاروں سال طویل ہوا کرتی تھیں، کہ جب آسمانوں کے دروازے بارشوں سے کھلا کرتے تھے۔ یہ داستان ہے ایک عظیم کشتی کی کہ جسے بنانے کے لیے نوح علیہ السلام کو گھنے درختوں سے آباد پورا ایک جنگل اگانا پڑا تھا۔ یہ داستان ہے ایک ماں اور اس کے بچے کی کہ جو اسے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگتی پھر رہی تھی۔ یہ داستان ہے ایک باپ کی کہ جو اپنے بیٹے کو سیلاب سے بچانے کے لیے اسے پہاڑ پر چڑھنے سے روک رہا تھا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جو ایک ماں نے اپنے 5 سالہ بچے کو سنائی تھی، اس طرح سے کہ وہ اسے آج تک نہیں بھولا۔ ایک ایسی داستان کہ جس میں والدین اور اولاد کا تھیم بہت نمایاں ہے، and I really mean it by that۔ آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی داستان میں والدین اور اولاد کا تھیم بہت ڈومیننٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس داستان کو اس کی فل پاور کے ساتھ محسوس کریں، اسے سنیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس زمانے کو بھی جان لیں کہ جس میں یہ واقعات پیش آئے تھے، کیونکہ اس کہانی میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب اس زمانے کو سمجھے بغیر دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ کوئی کتنی بڑی کشتی ہوگی کہ اس پر تمام جانوروں کے جوڑے اور انسان سما جائیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کے جوڑے، جیسا کہ قرآن پاک میں درج ہے،
تو کیا ان تمام جانوروں سے مراد واقعی تمام جانور ہیں؟ تمام جانور. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی؟ میں آپ کو ان کی میتھمیٹیکل ایسٹیمیشن بھی بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے اور کتنے جانور ہو سکتے ہیں. پھر کشتی پر موجود ان جانوروں میں کیسے کیسے عجیب واقعات پیش آئے کہ جو آگے چل کر میں آپ کو سناؤں گا بھی. پھر نوح علیہ السلام کی عمر. قرآن پاک میں نوح علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ جن کی تبلیغ کا ٹائم پیریڈ، وہ ڈیوریشن مینشن کیا گیا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی. 950 سال. قرآن پاک نے ان کی عمر کو بالخصوص مینشن کیوں کیا ہے؟ اور پھر وہ عظیم الشان سیلاب کہ جسے فائنلی آج ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر دیکھنے والے ہیں. لہٰذا چلے میرے ساتھ اس حیران کن سفر پر کہ جہاں آج ہم اینٹی ڈیلووین زمانے میں واپس جانے والے ہیں. اینٹی ڈیلووین زمانہ عظیم سیلاب سے پہلے کا زمانہ کہلاتا ہے، اور اس زمانے کا آغاز ہوا تھا آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد. اور آج میں آپ کو اس زمانے کے 3 بڑے ناموں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں سن کر آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ کسی اور ہی ڈیمینشن، کسی اور ہی ٹائم لائن کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ 3 بڑے نام ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یعنی کہ اینوخ، اور حضرت نوح علیہ السلام. اور یہ زمانہ شروع ہوتا ہے اس دن سے کہ جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اس دن ان کے ساتھ 3 نام اور بھی تھے کہ جو جنت سے نکلے تھے: حضرت حوا علیہ السلام، ابلیس اور سانپ یعنی کہ سنیک. یہ چاروں نکلے تو ایک ساتھ تھے، لیکن زمین پر انہیں بالکل علیحدہ جگہ پر اتارا گیا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حوا کو جدہ میں اتارا گیا، سانپ کو اصفہان میں، ابلیس کو عراق میں. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ابلیس کو اتارا جا رہا تھا تو اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں تھیں، اور وہ ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف گھورے چلا جا رہا تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام، what we are really interested in کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے اور کہاں اترے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں کسی جگہ پر اتارا گیا، اور جب آپ اتر رہے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر تھے اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا. Now if you imagine it، تو اترتے وقت آدم علیہ السلام شاید رگو جیسی ایک پوزیشن میں تھے. اچھا، اب ہندوستان میں اترنے والی بات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے، اور نوٹس کریں کہ یہی بات الفاظ کے صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتائی ہے. لیکن ابن عباس والی روایت میں کچھ بہت ہی زبردست انفارمیشن اور بھی ملتی ہے. بائی دا ویز یاد رہے کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اینٹی ڈیلووین زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اینٹی ڈیلووین یعنی کہ سیلاب سے پہلے کا زمانہ، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے ٹائم تک کا زمانہ. اور آج میں آپ کو اس زمانے کے متعلق کچھ بڑی حیرت انگیز باتیں بتانے والا ہوں. اوکے، ابن عباس کے مطابق ظہر سے لے کر عصر کے درمیان تک کا کوئی وقت تھا کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں اترے، اور وہ ہندوستان کے ایک ایسے پہاڑ پر اترے کہ جسے عربک ٹیکسٹ میں جبل نوز کہتے ہیں. یہ نام یاد رکھیے گا. آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ایک ایسی ہوا بھی آئی تھی کہ جس نے اس جگہ بہت خوبصورت پھول اور درخت نکل آئے. خوشبو بکھر گئی اور وہ ساری جگہ درختوں اور پھولوں کی ایک خوبصورت چادر کے ساتھ ڈھک گئی. اب آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے کچھ چیزیں اور بھی اتری تھیں. مثال کے طور پر حجر اسود، کہ جس کا نام یقیناً آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اور کہ جو روایات کے مطابق اس وقت برف سے بھی زیادہ سفید تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے متعلق زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. مثال کے طور پر جنت کی لکڑی سے بنا ایک عصا کہ جو بعد میں بہت آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آیا. پھر کچھ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے خود سے بنائی تھیں،
مثلاً ایک چھری اور دوسری چیز ایک تندور. اب یہ تندور ایگزیکٹلی تھا کیا؟ دیٹ وی ڈونٹ نو. اس کے متعلق میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا وہ ویسا ہی تندور تھا کہ جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں، وہی تندور کہ جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، یا پھر یہ کوئی بالکل ہی مختلف قسم کی کوئی چیز تھی. لیکن نام کے علاوہ اس تندور کے متعلق مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملی. لیکن اتنا ضرور پتہ چلا کہ یہ وہ تندور تھا کہ جو بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا، اور یہ وہی تندور تھا کہ جس سے بعد میں سورہ ہود کے مطابق نوح علیہ السلام کے زمانے کا سیلاب نکلا تھا، اور کہ جو ہماری دلچسپی کا ایک ٹاپک ہونا بھی ہے. اور ان سب کے علاوہ چوپایوں کے 8 جوڑے. یہ بھی میں ایکسپلین کرتا بھی ہوں کہ کیسے. لیکن ایک چیز کہ جو آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت دلچسپ ہے، وہ ہے ان کا قد، ان کی ہائٹ. یہ بات آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جانتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا. اب یہ ہاتھ ہمارے والا ہاتھ نہیں ہے، یعنی کہ انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک، بلکہ یہ کیوبٹ سسٹم والا ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ کی ٹپ سے لے کر کوہنی کی ہڈی تک. اور اس طرح کے 60 ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 90 فٹ، 90 فیٹ. میں آپ کو ایک پرسپیکٹو کے لیے 90 فیٹ جتنی اونچائی کا بتا دیتا ہوں کہ پاکستان یا انڈیا میں ایک ڈبل سٹوری گھر ایوریج 25 سے 30 فٹ کا ہوتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ کے قریب تھا. یہ بات صحیح حدیث میں موجود ہے. لیکن اس میں آپ کو حیرت کی ایک بات بتاؤں کہ 90 فٹ وہ قد تھا کہ جو آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت تھا. آدم علیہ السلام کی ہائٹ سے متعلق پوری حدیث اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ 9th سینچری کی ایک بہت بڑی اور بہت مستند کتاب الطبقات الکبریٰ کی پہلی جلد اور اخبار النبی والے حصے میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر زمین پر اترے تو اس وقت وہ اس قدر لمبے تھے کہ جس پہاڑ پر وہ اترے اس پر کھڑے ہو کر انہیں فرشتوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں. وہ جنت کی ہوا کو محسوس کیا کرتے تھے. زمین کے جانور انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے قد کاٹ سے خوف کھا کر. اور روایت میں آتا ہے کہ تب سے انسان سے جانور وحشت کھانے لگ گئے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کا قد گھٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ پھر صرف 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ رہ گیا، اور وفات تک پھر آپ کا یہی قد رہا. اور یہ ہے مکمل حدیث کا وہ چھوٹا سا حصہ کہ جو آپ نے سن رکھا ہے. اوکے، اب ہندوستان کا وہ پہاڑ کہ جہاں ان روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. دیکھیے، میں اور آپ برِ صغیر سے ہیں، سب کانٹیننٹ سے ہیں، تو نیچرلی میرے لیے یہ بات بہت زیادہ انٹرسٹ کا باعث تھی کہ میں اس حوالے سے مزید ریسرچ کروں کہ ہندوستان میں ایگزیکٹلی کس جگہ پر. اس وقت سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے کہ جس کے کئی نام ہیں، جبل الریحان، ماؤنٹ سرندیپ اور ایڈمز پیک یعنی کہ آدم کا پہاڑ. اور یہ روایت عربوں میں کئی صدیوں سے، اور عربوں سے پہلے پھر کرسچنز میں کئی صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ ماؤنٹ سرندیپ ہی وہ پہاڑ ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر کی سرفیس، اس کا ٹاپ، اس کی سمٹ بالکل فلیٹ ہے، اور اس کی سمٹ پر واقعی بڑے سے پاؤں کی شیپ کا ایک نشان بھی بنا ہوا ہے. سبز درختوں، طرح طرح کے پھولوں اور خوبصورت ویجیٹیشن سے ڈھکا ایک پہاڑ کہ جس پر ہر سال ہزاروں لوگ اس نشان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کہ جسے لوکل زبان میں وہ لوگ شری پدا کہتے ہیں. شری پدا یعنی مقدس پاؤں کا نشان. اس شری پدا کے متعلق میں نے تھوڑا سا ریسرچ ورک مزید بھی کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ فائنڈ آؤٹ کروں کہ کیا واقعی ماؤنٹ سرندیپ ہی وہ پہاڑ ہے. اور اپنی ریسرچ کے دوران قدیم ٹیکسٹ کو سکرول کرتے کرتے مجھے ابن بطوطہ کی ایک انتہائی پرانی، انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی نایاب کتاب ملی کہ جس کے اب محض کچھ صفحے ہی باقی بچے ہیں. اور اس کتاب کا نام ہے تحفۃ النظر فی الغریب الامصار. I'm not sure کہ آج یہ کتاب آپ کو کہیں سے مل بھی سکتی ہے یا نہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ابن بطوطہ نے
انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ماؤنٹ سرندیپ کی طرف کیے گئے اپنے سفر کو بے حد دلکش ڈیٹیلز کے ساتھ درج کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابن بطوطہ والی عربی کو آسان ترین لیکن ایکوریٹ اردو میں ترجمہ کر کے اسے آپ کے سامنے رکھوں۔ غور سے سنیے۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ہماری نظر کوہ سرندیپ پر پڑی تو اس وقت ہم سمندر میں تیرتے جہازوں پر تھے۔ ہمارے اور اس پہاڑ کے درمیان 9 دنوں کے اندر بہت کچھ ہوا۔ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو بادل ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہمارے نیچے تیر رہا ہو، اور اس نے ہمیں پہاڑ کی جڑ کو دیکھنے سے روک لیا تھا۔ یہ پہاڑ اپنے خوبصورت اور سدا بہار درختوں کی وجہ سے سبزے، بہت سے پھولوں اور گلابوں سے ڈھکا ہوا ہے، خاص طور پر سرخ گلابوں سے۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے تر و تازہ پھول برفیلے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے، اور جب آپ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر آپ کی آنکھیں بے حد لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہاں سے ہم جانتے ہیں کہ سرندیپ ایک عربی نام ہے کہ جو عربوں نے اس ملک کو دیا تھا، اور یہاں پہنچ کر ابن بطوطہ کا یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ مکمل ہوتا ہے۔ امیزنگ رائٹ؟ اب نوٹس کریں کہ ابن بطوطہ نے کس طرح سے بالخصوص سبز درختوں، سرخ گلابوں اور ٹھنڈے برفیلے پانی کے ساتھ ایک خوبصورت پہاڑ کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو ابن عباس والی وہ روایت یاد ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت کے دوران آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اترے۔ آپ کے ساتھ جنت سے ایک ہوا بھی آئی کہ جس کی وجہ سے وہ ساری جگہ خوبصورت پھولوں اور درختوں سے ڈھک گئی۔ تو کیا ماؤنٹ سرندیپ واقعی وہی پہاڑ ہے کہ جس پر آدم علیہ السلام اترے تھے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن میری ایک پرسنل فیلنگ ہے کہ شاید واقعی یہ وہی پہاڑ ہو۔ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ٹیکنیکلی ماؤنٹ سرندیپ سری لنکا میں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ عرب دور کا یہ حصہ سری لنکا، انڈیا اور پاکستان نہیں بلکہ یہ سارا علاقہ ہند ہی کہلاتا تھا، اور ہند کا یہ حصہ یعنی سری لنکا ایک جزیرہ ہے۔ لیکن اگر آپ سیٹلائٹ امیجری سے انڈیا اور سری لنکا کے بارڈر کو بہت غور سے ہائی ریزولوشن امیجز کے ساتھ دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ سری لنکا اور انڈیا کے درمیان سمندر کے پانی کے اندر بڑے بڑے پتھر اس طرح سے رکھے گئے ہیں کہ جیسے کسی نے ہزاروں سال پہلے سری لنکا کے جزیرے سے انڈیا کی مین لینڈ پر جانے کے لیے کسی طرح کا راستہ بنایا ہو۔ اور 8ویں صدی میں لکھی جانے والی ایک قدیم عربی کتاب، کتاب المسالک والممالک یعنی کہ شاہراہوں اور سلطنتوں کی کتاب میں اس عجیب سے نیچرل راستے کا ذکر ہے، اور اس کتاب کے مصنف عبید اللہ ابن خردابے لکھتے ہیں کہ سری لنکا اور ہندوستان کے درمیان بنے اس عجیب راستے کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بہت لمبے انسان نے یہاں بڑے بڑے پتھر رکھ کر زمین پر جانے کا راستہ بنایا ہو۔ امیجن دیٹ۔ انفیکٹ آج بھی اس عجیب سی لینڈ فارمیشن کا ایک نام ایرمز برج ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا پل۔ لیکن ونس اگین میں آپ کے سامنے صرف اپنا ریسرچ ورک رکھ رہا ہوں، جبکہ ہر چیز کا حقیقی علم صرف ہمارے رب کے پاس ہے۔ میں تو صرف اس حقیقت کی تلاش میں پھر رہا ایک عام سا انسان ہوں۔ خیر، مین ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں۔ الطبقات الکبریٰ سے ملی احادیث اور روایت کے مطابق آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ 40 مرتبہ سے زیادہ دفعہ گئے۔ اب حوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چونکہ عرب میں اتری تھیں تو اپنے ایسے ہی ایک سفر کے دوران آپ علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو پھر مقام عرفات میں دیکھا، اور بیسیکلی اسی لیے اس جگہ کا نام عرفات ہے، کیونکہ اسی جگہ آدم علیہ السلام کا حوا علیہ السلام کے ساتھ تعارف ہوا تھا، اور جس دن یہ تعارف ہوا وہ دن یوم جمیع کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ دن کہ جس دن مزدلفہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ یہ تمام نام آپ حج کے دنوں اور موقعوں پر سنتے بھی ہوں گے، عرفات، جمیع، مزدلفہ، بلکہ مزدلفہ کا لفظ بھی انفیکٹ ازدلاف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، جمع ہونا،
کیونکہ اسی دن آدم و حوا ایک دوسرے کے ساتھ زمین میں پہلی بار جمع ہوئے تھے۔ یہ تمام روایات ان 44 تفاسیروں میں ہیں کہ جنہیں میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ پھر یہیں پر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے پہلے حرم یعنی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس تعمیر کے لیے آپ نے 5 پہاڑوں سے ان کی مٹی لی تھی، جبل طور، کہ جو کہتے تو یہی ہیں کہ وہ مصر میں ہے، لیکن طور کی ایگزیکٹ لوکیشن کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس وقت 12 مختلف پہاڑ ایسے ہیں کہ جو طور ہونے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ دوسرا پہاڑ جبل جودی، کہ جو کہتے تو یہی ہیں کہ ترکی میں ہے، لیکن سچ کہوں تو جودی کی لوکیشن بھی کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا پہاڑ جبل ہرا، کہ جو مکہ میں ہے۔ پھر چوتھا پہاڑ جبل زیتون یعنی کہ ماؤنٹ اولیوز، کہ جو یروشلم میں ہے۔ اور 5واں پہاڑ جبل ہرمن، اور یہ نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کے وقت اس آخری پہاڑ یعنی کہ ماؤنٹ ہرمن نے ایک بہت ہی اہم رول پلے کرنا ہے۔ بہرحال ان 5 پہاڑوں سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام نے پہلا بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ اوکے، اب وہ 8 چوپائے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں ان میں 8 جوڑے چوپایوں کے بھی تھے۔ یہ بات سورہ زمر کی 6 آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس نے تم سب کو ایک جان سے تخلیق کیا۔ پھر حضرت حوا کا ذکر ہے، یعنی کہ اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی کہ حوا۔ اور پھر چوپایوں کے اترنے کا ذکر ہے، یعنی کہ تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ 8 چوپائے بھی اترے تھے۔ اب کون سے چوپائے، وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ پھر کس دن، کیونکہ ان جانوروں کی ڈیٹیلز اس وقت ہمارے ٹاپک سے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے۔ لیکن پھر ان چوپایوں میں سے ایک کو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کیا، اس سے اون لی، اور پھر آدم و حوا دونوں نے مل کر اس اون کو بنا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، اور حوا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک کرتا اور ایک اوڑھنی، کہ جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں۔ ناؤ جسٹ ہولڈ آن اے سیکنڈ۔ 90 فٹ قد والے آدم اور تقریباً اتنی ہی طویل القامت اماں حوا، تو نیچرلی وہ چوپایا، وہ بھیڑ یا جو بھی وہ جانور تھا، یقیناً وہ بھی اتنا ہی بڑا رہا ہوگا کہ جس سے پھر اتنا بڑا لباس بنانے کے لیے اون اتاری جا سکے۔ اینٹی ڈیلووین زمانے کے جانوروں اور لیونگ بینگز کی بائیو کیمسٹری بہت مختلف تھی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے، اسی لیے نوح علیہ السلام کے زمانے کا سیلاب ایکسپلین کرنے کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر رہا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس زمانے میں رہنے والوں کی بائیو کیمسٹری ہم سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر کسی طرح سے آپ ڈائنوسورس کے زمانے میں واپس چلے جائیں تو آپ کو اپنے سے بڑے وہاں کے کیڑے نظر آئیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ آلموسٹ آپ کے سائز کا یوریپٹیرس نامی ایک کیڑا، آپ سے بڑا ٹیریگوٹس نامی ایک کیڑا، اور یہ تو میں صرف جوراسک پیریڈ کے کیڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کس سائز کے جاندار اور جانور ہوتے ہوں گے؟ آئی وش کہ میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوتا جو اس وقت خود میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو ایک بار پھر سے آپ اسی پہاڑ کی طرف واپس گئے کہ جہاں پہ آپ کو اتارا گیا تھا، یعنی کہ جبل نوز، اور پھر وہیں پر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ اور آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی ان کی زندگی کے واقعات کی طرح حیرت انگیز ایونٹس کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کاتب وحی تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اسکرائب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی وہ صحابی ہیں کہ جن کے علم میں کسی کو شک نہیں۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں آپ علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ ابی مجھے قرآن تو پڑھ کر سناؤ۔ ابی بہت چھوٹی سی عمر سے ہی پڑھنا لکھنا سیکھ گئے تھے، اسی لیے وہ توریت اور انجیل کے متعلق بھی جانتے تھے،
اور ان کی ایکسپرٹیز اس بات میں تھی کہ توریت اور انجیل میں آنے والے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں کس کس جگہ موجود ہیں۔ آپ نے توریت اور انجیل کی وہ تمام آیات اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور اس بات کی بنا پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ اور ابی بن کعب کے اس انٹروڈکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی دی ہوئی انفارمیشن کس قدر کریڈیبل ہوگی۔ ابن زمرہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے مدینہ میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو لوگوں کو کھڑے واعظ فرما رہے تھے۔ میں نے انہیں نہیں پہچانا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ معمر بزرگ کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے تعجب سے دیکھ کر کہا، کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ یہ ابی ابن کعب ہیں۔ اور زمرہ کہتے ہیں کہ تو پھر میں فوراً وہیں رک گیا اور دم بخود ہو کر انہیں سننے لگا، اور میں نے سنا کہ اس وقت وہ آدم علیہ السلام کی وفات کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ ابی کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل جنت کے پھل کھانے کے لیے چاہ رہا ہے۔ تو ان کے بیٹے کسی ایسی پھل کی تلاش میں باہر کی طرف چل دیے کہ جس میں جنت کے پھلوں کی نشانیاں موجود ہوں، لیکن راستے میں انہیں کچھ فرشتوں نے روک لیا اور کہا کہ تمہارے والد اب وہ پھل اپنی وفات کے بعد ہی کھا سکیں گے، سو تم ہمارے ساتھ ان کے پاس واپس چلو۔ اور جب بیٹے اور فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس وقت ان فرشتوں میں ان کے ساتھ ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ بھی موجود تھا، کہ جسے دیکھ کر حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ساتھ ڈر کر جڑ کر بیٹھ گئیں اور ان کی زندگی کے لیے پناہ مانگنے لگیں، لیکن آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو پیچھے کر دیا اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں اپنے رب کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور تب پھر موت کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کی۔ آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں کہ کس طرح اینٹی ڈیلووین زمانے میں فرشتے انسانوں کو راستوں میں ملا کرتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ حوا ملک الموت کو دیکھ پا رہی تھیں، she could see him۔ یہ سب ہمارے زمانے سے کس قدر مختلف ہوا کرتا تھا۔ ملک الموت نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، اور جو فرشتے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ آئے تھے انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کی تدفین کی تھی۔ اور یہ تدفین کہاں ہوئی تھی؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سراندیپ کے اسی پہاڑ کے قریب دفنایا گیا تھا کہ جہاں آپ علیہ السلام پہلی مرتبہ اس دنیا میں اتارے گئے تھے، یعنی کہ جبل نوز۔ لیکن بعد میں جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام نے وہاں سے آدم کے جسم کو نکال کر پہلے ایک غار میں محفوظ رکھا، پھر اسے اپنے ساتھ کشتی میں لے گئے، کہ جس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور پھر بالآخر بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا۔ پھر تاریخ دمشق کے جس کے متعلق میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ کس لیول کی کتاب ہے، اس میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے اندر دفن ہے۔ آپ کا سر الخلیل شہر کی مسجد ابراہیمی کے پاس ہے، جبکہ آپ کے پاؤں بیت المقدس کی مشہور چٹان یعنی کہ صخرہ کے پاس دفن ہے۔ یہ اتنا لمبا ڈسٹنس آپ علیہ السلام کے قد کی وجہ سے ہے۔ اور میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں ایگزیکٹلی اسی جگہ کو ایک شخص سے خریدا بھی تھا، اس لیے کیونکہ آپ کی وصیت تھی کہ میری وفات کے بعد مجھے اسی علاقے میں ہی دفن کیا جائے، اور اسی لیے بیسیکلی الخلیل کی اس مسجد کا نام بھی مسجد ابراہیمی ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہوں گے کہ یہیں آدم علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اور شاید اسی لیے وہ خود بھی وہاں ہمارے والد آدم کے قریب دفن ہونا چاہتے ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا دور ہمارے دور سے کس قدر مختلف تھا۔ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر فرشتوں کی آوازیں سننا، بڑے بڑے پتھر رکھ کر سری لنکا اور ہندوستان کی مین لینڈ کے درمیان کسی قسم کا کوئی انڈر واٹر راستہ بنا دینا، 90 فٹ کے جسم کی خاطر
جبہ بنانے کے لیے ایک عظیم الجثہ جانور کے جسم سے اون حاصل کرنا. کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ زمانہ، وہ دنیا ہماری اس جانی پہچانی دنیا اور زمانے سے کس قدر مختلف رہا ہوگا؟ لیکن آدم علیہ السلام کا زمانہ تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ اب میں آپ کو اینٹی ڈیلووین پیریڈ میں آنے والے 2 اور لوگوں کے متعلق بتانے والا ہوں، کیونکہ ان کی زندگی بھی آدم علیہ السلام کی زندگی کی طرح حیرت انگیز واقعات سے بھرپور گزری ہے. ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام کہ جنہیں آپ بک آف اینوخ کے حوالے سے ضرور جانتے ہوں گے، اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کے زمانے میں ایکچول سیلاب آیا تھا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری توجہ اور پوری تفصیل سے آپ کو ان کے متعلق بھی بتاؤں، تو پھر مجھے اجازت دیں کہ فی الوقت اس قسط کو میں آج کے لیے مکمل کر دوں، تاکہ اگلی قسط پھر پوری کی پوری اینوخ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے. لیکن اب آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں جائیں اور نیچے لکھیں میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے. شکریہ اور اللہ حافظ.